ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ یاسین کا جو عمل ہے یہ بہت ہی مشہور اور معروف عمل ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ عملیات کی دنیا میں کوئی عامل ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ عمل نہ کیا ہو، بلکہ عملیات کا جو شوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کم از کم زندگی میں ایک بار تو انہوں نے یہ عمل ضرور کیا ہوا ہے، وہ لازماً کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی بہترین اور فائدہ مند عمل ہے۔ اور یہ جو لوگ اس کی افادیت سے اچھی طرح واقف ہیں نا، انہوں نے تو یہ عمل کئی بار کیا اور کئی مقاصد کے لیے کیا ہوا ہے۔ بہت ہی لاجواب اور پاورفل عمل ہے یہ۔ اس عمل کے کرنے میں 1 گھنٹہ صرف ہوتا ہے، اور اسے جس مقصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے نا، وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ نہایت تیز ترین اور زود اثر عمل ہے۔ اس سورت کو مبینوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور مبینوں کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اپنا درود پاک پڑھ لیا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اس سورت کو پڑھنا شروع کریں۔ جب پہلی مبین پر پہنچیں تو اس وقت یہ سورت کو دوبارہ شروع کر دیں۔ پہلی مبین پر پہنچیں تو سورت کو دوبارہ شروع کر دیں۔ اچھا، اسی طرح پھر جب دوسری مبین پر پہنچیں تو تب بھی سورت کو پھر دوبارہ شروع کر دیں۔ اسی طرح اس میں 7 مبینیں آتی ہیں، 7 لفظ آتے ہیں مبین کے، تو ہر مبین پر آپ نے اس سورت کو ابتدا سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، یعنی دوبارہ شروع کر دینا ہے۔ اب یہ 8ویں مرتبہ نا، یا آخری مرتبہ ہوگا، تو اس سورت کو پڑھ کر پورا یعنی سورت کو پورا کر دیا جائے۔ اب یہ عمل جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کا جو حافظ ہوتا ہے نا، وہ تو تقریباً 1 گھنٹہ اس کا لگتا ہے، اور وہ اسے مکمل کر لیتا ہے۔ جو حافظ نہیں ہوتا اس کا تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو سورت کے اختتام پر اپنے لیے جس مقصد کے لیے یہ سورت پڑھی ہے وہ دعا مانگی جائے، اور جس نیت سے پڑھی ہے اسی نیت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ چونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور لوگ بھی اس کو بڑے بڑے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کے جو خصوصی فوائد ہیں نا، ان فوائد میں یہ ہے کہ جب کسی بچے یا بچی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، یا نوکری کی تلاش میں بندہ ہے، سرگرداں پھر رہا ہے اور نوکری نہیں مل رہی، یا کسی مشکل کے اندر پھنس چکا ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، یا پھر وہ کسی مرض میں وہ پانی کی طرح پیسے بہا چکے ہوں اور وہ مرض ختم نہیں ہو رہی، یا مال و اسباب میں نقصان در نقصان ہو رہا ہے، یا کہیں سے یعنی نقصان ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ہاتھ بھی کہیں سے ہاتھ پکڑائی نہیں دیتا، یا چیزیں گم ہو جاتی ہیں اور گم ہونے کے بعد وہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو یہ صورت ہو کہ جب چیزیں نہ مل رہی ہوں اور نقصان پہ نقصان ہوتا چلے جا رہے ہو، یا ناگہانی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ آن پڑتی ہوں کہ ابھی ایک مصیبت سے جان چھوٹی نہیں کہ پھر دوسری مصیبت آن پڑی ہے، اور اسی طرح کوئی قیدی ہے اور وہ رہا نہیں ہو رہا، یا بارشوں کی ضرورت ہے اور وہ بارش آ نہیں رہی، یا بارشیں اتنی شدید ہو چکی ہیں کہ وہ بارشیں بند نہیں ہو رہی، یا سخت نقصان کا باعث بن رہی ہیں یہ بارشیں، یا ایسا خبیث قسم کا دشمن ہے کہ جس نے ناک کے اندر دم کر رکھا ہو اور اسے ہلاک کرنا مقصود ہو، یا پھر کسی سخت دل آدمی کا دل جو ہے نا وہ نرم کرنا مقصود ہو، کہ وہ یعنی ایسا آدمی کہ جو کسی ناراضگی کے بعد کسی صورت وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ راضی ہونے کا نام نہیں لیتا، مسلسل ناراض ہے، اس کے منتیں ترلے کر لی جائیں لیکن تب بھی وہ ناراضگی اس کی برقرار رہتی ہے، یا پھر وہ فقر و فاقہ سے بندہ کوئی تنگ آ چکا ہو، یا کاروبار کے اندر کوئی برکت اور وسعت مقصود ہو، سلامتی مقصود ہو، شفا مقصود ہو، صحت وغیرہ، یعنی جو بھی مقصد ہوتا ہے نا، جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے یہ یا پڑھوائی جاتی ہے، وہ مقصد جو ہوتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تیر بہدف عمل ہے، اسے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور کر لینا چاہیے۔ جب اس کی بہاریں انسان دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد یہ آدمی جو ہے اس عمل کو خود بخود کرنے لگتا ہے۔ اس عمل کی جو ہے نا برکت بہت زیادہ پھیلتی ہے، بہت بہترین اور لاجواب عمل ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ آپ یہ عمل 1 مرتبہ ضرور کر لیں۔ آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ یوٹیوب پر میرا چینل حکیم ثناء اللہ آفیشل کے نام سے موجود ہے، تو آپ نے اس چینل کو لائک بھی کرنا ہے، اور لال رنگ کی لکھائی والا جہاں سبسکرائب لکھا ہے وہاں بھی آپ نے کلک کرنا ہے، اور گھنٹی کا جو بٹن ہے وہاں بھی آپ کلک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔